بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ لہٰذا ناظرین، آج کی اس نشست میں اسی مناسبت سے ہم ذکر مولا علی کی خوشبو سے ماحول کو معطر کریں گے اور مناقب مولا علی کے متعلق نہایت اختصار کے ساتھ بات کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ناظرین وہ شخصیت ہے جس کی تعریف میں قرآن مجید گویا ہے، جس کی تعریف میں احادیث نبوی گویا ہیں، جس کی تعریف میں اصحاب رسول گویا ہیں، جس کی تعریف میں علماء حق گویا ہیں، اور جس کی تعریف میں صوفیاء کرام اور بزرگان دین گویا ہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب کو بیت اللہ شریف میں ہوئی، اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اس وقت نبی مکرم سرور عالم شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود آپ کا نام علی رکھا۔ پھر ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں سے سب سے پہلے تھے جنہوں نے دعوت اسلام کو قبول کیا اور لبیک کہا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ ناظرین، اگر مناقب مولا علی کے متعلق بات کی جائے تو وہ بے شمار ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا بلکہ درست ہوگا کہ کتب احادیث میں جتنے مناقب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کیے گئے ہیں، اتنے مناقب ہمیں کسی اور صحابی رسول کے نہیں ملتے۔ میں یہاں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ یہاں ہم مناقب مولا علی کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، افضلیت کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ مناقب اور چیز ہے اور افضلیت اور چیز ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا آج کی اس نشست میں ہم مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں بے شمار ایسی آیات ہیں جن میں مناقب مولا علی مذکور ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قریب 300 آیات نازل فرمائی ہیں۔ ناظرین، نجران کے کچھ عیسائی وفد کی صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سوال کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، اور کنواری مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیے گئے۔ یہ جواب سن کر وہ عیسائی وفد جو تھا وہ کہنے لگا کہ ہم یہ بات قبول نہیں کرتے، کیونکہ ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے دلیل یہ دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ہم ان کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو تمہارا حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کیا خیال ہے اور ان کے متعلق تم کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جبکہ ان کی ماں موجود تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں وہ موجود تھیں، صرف باپ نہیں تھے۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بات سن کر وہ عیسائی وفد خاموش ہو گیا، لاجواب ہو گیا، لیکن پھر بھی اپنی ضد پر وہ ڈٹے رہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں کہا کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ مباہلہ کر لو تاکہ حق اور باطل واضح ہو سکے۔ اس وفد نے کہا کہ ہمیں آپ 3 دنوں کی مہلت دیں اور ان 3 دنوں کے اندر اندر ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہمیں مباہلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنا وقت لو، فیصلہ کر لو۔ ناظرین، 3 دن گزرنے کے بعد وہ وفد دوبارہ حضور اکرم سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا مباہلے کے لیے۔ اور اس وقت جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لا رہے تھے مباہلے کے لیے، تو اس وقت آپ کی گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، آپ کے دائیں ہاتھ میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھا، اور آپ کے پیچھے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہ چل رہے تھے۔ اس عیسائی وفد نے جب یہ منظر دیکھا، ان کا جو بڑا پادری تھا وہ دیکھ کر کہنے لگا، اپنے جو اس کے ساتھی تھے ان کو مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ بخدا جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی دعا بھی کی تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا بلکہ قبول کرے گا، اور اگر انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ پہاڑوں کو بھی ہمارے راستے سے دور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ دعا بھی قبول کرے گا، لہٰذا تم ان سے مباہلہ مت کرو، اور اگر تم نے کیا تو تم تباہ و برباد اور نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ پھر ناظرین، اگر احادیث نبوی کی طرف آیا جائے تو بے شمار احادیث نبوی میں مناقب مولا علی بیان کیے گئے ہیں۔ ان کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق کے دل میں علی کی محبت نہیں ہو سکتی اور مومن کے دل میں علی کا بغض نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح ناظرین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے علی کو برا کہا سمجھو اس نے مجھے برا کہا، اور میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ ناظرین، اگر ہم صحابہ کرام کی طرف آئیں تو صحابہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب بیان کیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اوقات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو غور سے دیکھا کرتے تھے، دیکھتے رہتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے والد گرامی یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، جس کے جواب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ناظرین، اسی طرح
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایسی فضیلتیں دی ہیں جن میں سے اگر ایک بھی مجھے ملتی تو میں دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں پر اس ایک فضیلت کو مقدم رکھتا۔ وہ فضیلت، لوگوں نے پوچھا کہ وہ فضیلتیں کون سی ہیں، جس کے جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلی فضیلت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی یعنی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح آپ کو دیا۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ ان دونوں کو یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو آپ نے مسجد میں رکھا۔ پھر تیسری فضیلت یہ بیان فرمائی کہ غزوہ خیبر کے روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے علم دیا تھا۔ ناظرین، اگر ہم بزرگان دین اور صوفیاء کرام کی بات کریں تو تمام صوفیاء کرام، خواہ ان کا تعلق کسی بھی سلسلے سے ہو، خواہ وہ سلسلہ قادریہ کے بزرگ ہوں یا سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہوں یا سلسلہ سہروردیہ یا نقشبندیہ یا اور دیگر جتنے سلاسل ہیں، ان سے ان کا تعلق ہو، تمام صوفیاء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ معرفت خداوندی بغیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تعلق قائم کیے حاصل نہیں ہو سکتی۔ میرے جد اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی لیے فرمایا تھا، تا یافتہ ام خبر اسباب علوم دل دادا بمہر آں شاہ حیدر قرارم۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف تصفیہ ما بین سنی و شیعہ میں بھی جب اس حدیث پر بحث کی، جو حدیث ہے کہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے، پس جو علم طلب کرنا چاہتا ہے اس کو دروازے سے آنا چاہیے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ پر مختلف حضرات نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے اور قابل قبول نہیں ہے۔ میرے جد اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام اعتراضات کا مفصل اور مکمل جواب دیا اور انہوں نے اس حدیث مبارکہ کو صحیح قرار دیا۔ ناظرین، ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے، یہ فکر کرنی چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت کرام کی محبت یہ مدار ایمان ہے، تخم ایمان ہے، اور اہل بیت کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شمار ہے۔ اسی لیے میرے جد اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، حب نبی ہے مہر علی اور مہر علی ہے حب نبی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں ما بین پیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔